اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک قبیلے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ آئے۔ یہ دونوں اسلام قبول کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان دونوں کو کلمہ پڑھا دیا، یہ مسلمان ہو گئے۔ ایک ان میں سے ذرا اعمال میں سست تھا اور دوسرا بڑا تیز تھا، بڑی کوشش کرتا اور اعمال کو بڑی جلدی کیا کرتا تھا۔ وہ جو اعمال میں جلدی کرنے والا تھا نا، اور اللہ کی زیادہ اطاعت کرنے والا تھا، سبقت لے جانے والا تھا، وہ بندہ ایک غزوے میں شہید ہو گیا۔ دوسرا جو بندہ تھا وہ 1 سال تک اس کے بعد زندہ رہا، اور پھر وہ بھی اپنی موت وہ فوت ہو چکا۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور وہ دونوں ہی جنت کے باہر کھڑے ہیں۔ جنت کے اندر سے ایک شخص نکلتا ہے اور وہ اس بندے کو جو بعد میں فوت ہوا، 1 سال بعد میں فوت ہوا، اس کو پہلے بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے آپ جنت میں داخل ہوں۔ کہا وہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب وہ بندہ دوبارہ آتا ہے اور اب وہ جو شہید ہوا تھا غزوے میں، اس شہید کو کہتے ہیں کہ اب آپ جنت میں داخل ہو۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات پر بڑا تعجب ہے کہ شہادت جس شخص کو ملی وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جو اپنی موت خود سے فوت ہو چکا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کو جن کو بتایا انہوں نے بھی تعجب کیا۔ یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی
اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اس بات پر تعجب کیوں کرتے ہو؟ وہ جو بندہ 1 سال مزید زندہ رہا ہے، من ادرک رمضان، اس نے ایک رمضان کو پایا ہے، اس نے اس کے روزے رکھے ہیں، اس کی راتوں کا قیام کیا ہے، اس میں بہت سارے اعمال اس نے کیے ہیں، اور وہ جو اس کے علاوہ بھی سال میں زندہ رہا اس میں بھی نیکیاں کی ہیں، ان نیکیوں نے اس کو جنت میں پہلے داخل کر دیا۔ اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے واضح ہو جائے کہ جس شخص کو رمضان مل گیا، اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے اس شخص پر، بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی۔ اور جو شخص اس رمضان کے ملنے کے بعد بھی اللہ سے مغفرت نہ حاصل کر سکا، اس شخص سے بڑا بدبخت اور بد نصیب کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرنے والا ہے، بڑا ہی پیار کرنے والا ہے، اور اللہ کی محبت اور اس کے پیار کو کوئی بھی شخص کسی بھی لحاظ سے اس کو محدود نہیں کر سکتا، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور ساری مخلوقات میں اللہ انسانوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے فارغ ہوئے، اس میں اللہ کے نبی نے، صحابہ کرام نے کچھ لوگوں کو قیدی بنایا۔ انہی قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی جو دوڑ رہی تھی دائیں بائیں، اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے، حتیٰ کہ اس کا بچہ اس کو مل جاتا ہے اور پھر وہ اس کو اپنے ساتھ لگاتی ہے اور ایک جانب جا کر وہ اس کو دودھ پلانے لگتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ، کیا خیال ہے تمہارا کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں گرا دے گی؟ اللہ کے نبی کیا بات کرتے ہیں، وہ اتنی بے چین اپنے بچے کے لیے، اتنا پیار اور محبت کرنے والی، اتنی شفقت کرنے والی، وہ اپنے بچے کو آگ میں کیسے گرا دے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اپنے بندوں سے اس ماں سے کہیں زیادہ محبت کرنے والا ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ بندوں کو آگ میں گرا دے۔ یہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، نہیں، یہ جملہ غلط ہے۔ اللہ کی شفقت، اللہ کی جو مہربانی، اللہ کی جو رحمت ہے اس کو محدود نہ کرے۔ اللہ بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا ہے، بہت ہی زیادہ رحمت کرنے والا ہے اپنے بندوں پر، اور یہ رحمت رمضان کے مہینے میں مزید جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ اس مہینے میں بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، جو شخص ایک روزہ رکھتا ہے، من صام یوما فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے ایک روزہ جو بندہ رکھتا ہے، اللہ اس ایک روزے کی وجہ سے 70 سال کی مسافت جہنم کی آگ سے اس کو دور کر دیتے ہیں۔ اور ابھی یہ اس روزے کے اجر میں سے ایک جز بیان کیا گیا ہے، اور مکمل اجر روزے کا کیا ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے کہا نا فرشتوں سے کہ تم بس اتنا لکھو کہ اس نے روزہ رکھا، روزہ میرے لیے رکھا، اجر بھی میں دوں گا، اس کی مقدار کو میں جانتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں عند کل فطر، ہر افطار کے وقت، روزانہ جو افطاری کا وقت آتا ہے، اللہ بہت سارے لوگوں کو روزانہ افطاری کے وقت جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ جب لوگ دعا کرتے ہیں نا، یا وہ لوگ جو اپنے روزے کو مکمل کرتے ہیں، تو ان کا روزہ اللہ کے ہاں مقبول ٹھہرتا ہے، اللہ ان کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے کی ہر رات میں، فی کل لیلہ، ہر رات میں اللہ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ ہر رات میں ہوتا ہے اس مہینے کے۔ اور اس کے باوجود بھی اگر ہم لوگ اس مہینے کی گھڑیوں کو ضائع کر دیں
وہ راتیں جن راتوں میں اللہ لوگوں کو صرف معاف نہیں کر رہے ہیں، جہنم سے آزادی دے رہے ہیں، وہ راتیں ہمارے بچوں کی سڑکوں پر گزر جائیں، ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے گزر جائیں، خوش گپیوں میں گزر جائیں وہ راتیں، تو کس قدر بد نصیب ہے ہم کہ رب ہمارا انتظار کرتا ہے، وہ ہمیں کہتا ہے اس پوری رات میں معاف کروں گا، اور خصوصاً تہجد کے وقت وہ رب پہلے آسمان پر آ جائے کہ وہ اپنے بندوں کو معاف کر دے، جہنم سے آزاد کر دے، اور بندے کس قدر غفلت میں کہ وہ رمضان کی راتوں کو بھی ضائع کرتے ہیں۔ تھوڑی تھوڑی عبادات پر اللہ بڑا بڑا اجر دیتا ہے۔ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اس کا اہتمام کیا، اللہ کہتے ہیں ساری رات کے قیام کا اجر میں دے دوں گا اس کو۔ رمضان میں جس نے امام کے ساتھ مل کر قیام کیا، آخر تک اس کے لیے لکھا جائے گا کہ اس نے ساری رات قیام کیا، اللہ کے ہاں یہ لکھا جائے گا اس کے لیے۔ جو ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو 700 گنا تک بڑھا کر دیں گے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے زیادہ جتنا چاہے بڑھا دے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کس قدر بد نصیب ہے وہ بندہ جس کی نیکیوں کے اوپر قیامت کے دن اس کے گناہ سبقت لے جائیں گے۔ حالانکہ قیامت کا دن تو وہ دن ہوگا جس دن ایسا بندہ جس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں، اللہ اس کو بھی جہنم میں نہیں گرائے گا، اس کو بھی ایک مقررہ مدت تک جنت اور جہنم کے درمیان اعراف ایک جگہ ہے، ایک ٹیلہ ہے، وہاں پر رکھا جائے گا، پھر اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا۔ ابھی ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، 70 ملتی ہیں، 700 ملتی ہیں، لیکن ایک گناہ اگر بندہ کرے نا، اس کا سوچے تو اللہ فرشتے سے کہتے ہیں رک جاؤ۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، اس کے بعد 6 گھڑیاں، اس کی مقدار کیا ہے؟ کہا 6 گھڑیوں تک فرشتہ رکا رہتا ہے اس امید پر شاید یہ توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ جب وہ نہیں مانگتا پھر لکھا جاتا ہے اس نے ایک گناہ کیا ہے، ایک گناہ کے بدلے ایک، اور ایک نیکی کے بدلے 700 نیکیاں۔ پھر بھی کہیں ہمارے گناہ بڑھ نہ جائیں نیکیوں سے اور ہم ناکام نہ ہو جائیں۔ اور ایک حدیث میں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، کبیرہ گناہ کر جاتا ہے، گناہ کے بعد اس کو شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے کہ میں نے تو گناہ کر لیا، اللہ سے معافی مانگ، اللہ کے سامنے آ جاتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ اس بندے پر فخر کرتے ہیں، اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی رب موجود ہے، وہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس بات کو 3 بار بیان کیا، کہا پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر اس کو ندامت ہو جاتی ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے فرشتوں سے دیکھو میرے بندے کو، اس کو معلوم ہے اس کا کوئی رب ہے جو اس کو معاف کر سکتا ہے، لہذا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اور پھر تیسری بار یہ گناہ کرتا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ گناہ کرتا ہے، معافی مانگتا رہتا ہے، اللہ اس کو معاف کرتا رہتا ہے، ما لم یغرغر، جب تک اس کی موت کے وقت وہ جو گلے سے غرغرے کی آواز آتی ہے نا، جب تک وہ آواز نہ ہے، اس آواز سے ایک لمحہ پہلے بھی معافی مانگے نا، اللہ اس کو معاف کر دے گا، لیکن اس کے بعد پھر معافی نہیں ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی آپ میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ ان کا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا، بڑی ہی شفقت کرنے والا ہے، لیکن یاد رکھو اس شفقت، اس معافی، اس رحم و کرم کے باوجود بھی اگر تم ناکام رہے، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، وہ بھی بڑا سخت ہے۔ اور اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے ہر شخص کی موت اس حالت میں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ سے اچھی امید رکھتا ہو، اور اللہ سے اچھی امید ہمیشہ وہ رکھتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کی زندگی میں کوشش بھی کرتا ہے۔ گناہ سب سے ہو جاتے ہیں، گناہ کا ہونا الگ بات ہے، جان بوجھ کر گناہ بار بار کرنا یہ الگ بات ہے، گناہ سب سے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ سے معافی مانگنا، شرمندہ ہو جانا، یہ انسان کو اللہ کے مزید قریب کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ کے ایسا بندہ جو معافی مانگتا ہے نا، اللہ کو اس کی کوئی ادا پسند آ جاتی ہے، اللہ کے معاف کرنے کے انداز بھی بڑے شاندار ہیں۔ پھر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں ایک بندے کو لایا جائے گا قیامت کے دن، اللہ نے اس کو معاف تو کر دیا ہوگا لیکن اس کو اس کے گناہ دکھائے جائیں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو دکھائے جائیں گے، بڑے گناہ نہیں ابھی دکھائے جائیں گے، اس کے چھوٹے چھوٹے اس کو گناہ دکھا جائے، دیکھو یہ گناہ تم نے فلاں دن کیا، ہاں جی میں نے کیا، انکار تو نہیں کر سکے گا اللہ کے سامنے، یہ بھی کیا، ہاں جی یہ بھی کیا، چند گناہوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، اور پھر اللہ اس سے کہیں گے میں نے تیرے ہر گناہ کے عوض تجھے نیکی دے دی، تیری توبہ میں نے قبول کر لی تھی، اور میرا اس توبہ کے قبول کرنے پر بھی ایک بڑا انعام تجھ پر میرا یہ ہے کہ میں نے ہر گناہ پر بھی تجھے نیکی دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور اپنے بڑے بڑے گناہ جو اللہ نے اس کے سامنے رکھے ہی نہیں، وہ کہے گا اللہ فلاں دن میں نے یہ بھی کیا تھا، فلاں دن یہ بھی کیا تھا، اپنے گناہوں کو خود سے شمار کرے گا، اور اللہ ہر گناہ کی وہ اس کو نیکی دے گا۔ اس بات کو کرنے کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اتنا مسکرائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں مبارک وہ نظر آنے لگی، اور یہ اللہ کی شفقت ہے، اس کی رحمت ہے بندوں کو۔ بڑے بڑے گناہ کرنے والے اللہ نے ان کو بھی یہ ترغیب دی کہ وہ توبہ کر لیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے تقریباً 48 سے 50 سال پہلے اصحاب الاخدود کا واقعہ پیش آیا، وہ جو اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، مشرک لوگوں نے ان سب کو خندقیں کھود کر آگ کے اندر گرایا۔ اللہ جب ان لوگوں کا، ان بدبخت لوگوں کا قرآن میں ذکر کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم، وہ جو جنہوں نے مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈال دیا، مشکل میں ڈال دیا، یہ ایسے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، لیکن اس وقت ثم لم یتوبوا، جب وہ توبہ نہ کریں، اگر وہ توبہ کر لیں اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ وہ بدبخت لوگ جو اللہ کے لیے اللہ کا بیٹا شمار کرتے ہیں، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کسی نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور یہودیوں میں سے ایک جماعت جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ معاذ اللہ بخیل ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ نے قرآن میں ذکر کی، اور ان کے ذکر کرنے کے بعد اللہ ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، یہ اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے، اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے، اللہ ان کو معاف کرنے والا، واللہ غفور رحیم، اللہ تو بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ اگر اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے والے اللہ ان کو کہتا ہے کہ توبہ کرو میں معاف کر دوں گا، ہم میں سے کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے۔ وہ فرعون بدبخت جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بلند رب ہوں تمہارا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا نا، اس کی زندگی میں جب اس کو سمجھانے کے لیے کہا قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر ویخشی، موسیٰ نرم لہجے میں بات کرنی ہے، اس سے سختی سے بات نہیں کرنی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ بھی توبہ کر لیتا نا اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اسی کا جو تذکرہ کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اگر یہ توبہ کرے، ایمان لے آئے، نیک عمل کرے تو اللہ تو بہت زیادہ بخشنے والا، معاف کرنے والا ہے۔ اسی لیے نیک اعمال میں سبقت لے جانا اور اللہ سے اچھی امید رکھنا، یہ ہم میں سے ہر شخص کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ایک شخص جو گناہ گار تھا، سلف صالحین اس کا واقعہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ حجاج بن یوسف تھا، لیکن اس کی کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے۔ جب اس کی موت کا وقت آیا نا، جتنے بھی اس نے گناہ کیے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ، جب موت کا وقت آیا تو اس کے پاس بیٹھی اس کی ماں رو رہی ہے۔ اس نے کہا اماں کیوں رو رہی؟ کہا بچے بڑے گناہ کیے تو نے، رو رہی ہوں کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ کے ہاں۔ کہنے لگا اے میری ماں، اگر اللہ میرا اختیار تجھے دے دے کہ تو اپنے بیٹے کا فیصلہ کر تو تو کیا فیصلہ کرے گی؟ کہا بچے میں تو تجھے ایک
گرم آنچ بھی نہیں آنے دوں گی، میں تو تجھے گرم ہوا بھی نہیں لگنے دوں گی، میں تو ساری چیزیں درگزر کر دوں گی۔ کہا اماں پریشان نہ ہو، میرا رب تجھ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ تجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے مجھ سے۔ اور اللہ جب اتنی محبت اپنے بندوں سے کرتا ہے نا، تو بندوں کو بھی پھر آگے بڑھنا چاہیے، وہ بھی اپنے رب کو راضی کریں، وہ بھی اللہ کا بن کر دکھائیں۔ وہ جو اللہ نے رمضان بھیجا جس میں ایک تربیتی پہلو بندوں کا رکھا، وہ اپنی تربیت کریں، اپنا تزکیہ کریں، اپنے آپ کو پاک کریں وہ۔ اور جب وہ ایسا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ سابقہ سارے ہی گناہ معاف کر دیں گے۔ اور یہ سابقہ سارے گناہ پورے رمضان کے عوض نہیں، رمضان کی ایک ایک نیکی پر اللہ نے کہہ دیا اگر تم اخلاص کے ساتھ کرتے ہو نا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ ایک ایک نیکی پر تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایک روزہ ثواب کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایمان کی حالت میں رکھا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ جس نے رات کا قیام ایمان کی حالت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے کیا، اللہ سارے ہی گناہ معاف کر دے گا۔ اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں اللہ کی طرف سے، اور اگر اس کے باوجود بھی ہم لوگ غفلت کا شکار رہیں، ہم اس مہینے کی گھڑیوں کو ضائع کر دیں، ہم اپنے رب کو راضی نہ کر سکیں، بتائیں پھر ہم سے بدبخت کوئی اور ہوگا؟ یقیناً کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو ہم سے زیادہ بڑا بدبخت ہو اگر ہم نے اس مہینے کی گھڑیوں کو ضائع کر دیا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کے بہت سارے واقعات اللہ کے نبی نے بیان کیے، ان میں ایک حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان موجود ہوگا نا، آخر کار وہ جنت میں جائے گا، وہ جہنم میں رہے ایک لمبا عرصہ رہے، جتنی اللہ چاہے اس کو سزا ملے، لیکن آخر کار جنت میں جانا اس کا مقدر ہے جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان موجود ہوگا۔ ہمارے لیے یہ ایک خوشی کی علامت بھی ہے، اللہ نے ہمیں ایمان نصیب کیا، اللہ اس کی حفاظت کی بھی ہمیں توفیق دے۔ لیکن یہاں جہاں ہم خوش ہو سکتے ہیں وہیں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ جہنم کا عذاب اس قدر سخت ہے، اس کا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کا بھی اگر ہزارواں حصہ آپ کہیں، آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ اس قدر سخت ہے۔ اور اگر آپ کہیں جی کچھ ایام رہیں گے اس کے بعد چلے جائیں گے، وہ کچھ ایام کو کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ سے ہمیشہ عافیت کی دعا کرنی چاہیے، سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ اور اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسے صحابی ہیں، صحابہ کرام تو سارے ہی نرم طبیعت رکھا کرتے تھے، لیکن یہ صحابی اللہ کی رحمت کی طرف لوگوں کو بہت زیادہ مائل کیا کرتے تھے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کرتے تھے۔ اور اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے والا تو اللہ کے نزدیک شدید ناپسندیدہ بندہ ہے، وہ بندہ جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید کر دے، اللہ اس کی ساری ہی نیکیاں، سارے اعمال اللہ اس کے برباد کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو اگر کسی بندے کو کہہ دے کہ تجھے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، یا عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو کتنا گناہ گار تھا، اللہ اس کو تو نہیں چھوڑے گا، یہ بڑے شدید کلمات ہیں، بڑی خطرناک کلمات ہیں جو ہم کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص، اس کے بارے میں ایک دوسرے شخص نے کہا کہ اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کون ہے جو میرے بارے میں بات کرتا ہے، میرے اوپر حکومت جمانے کی کوشش کرتا ہے؟ کون ہے جو مجھے ایسا سمجھتا ہے کہ میں اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کر سکتا؟ کہا وہ بندہ جس کے بارے میں کہا گیا نا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، میں نے اس کو معاف کر دیا، اور وہ جس نے کہا نا اس کی ساری زندگی کے اعمال کو میں نے برباد کر دیا، اس کو ضائع کر دیا۔
اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے بہت سارے سوال کیے قیامت کے حوالے سے اور جنت جہنم کے حوالے سے، اور پھر پوچھنے لگا اچھا یہ جو سارے معاملات ہیں ان میں حساب کون لے گا ہمارا؟ ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے معاملات بڑی شدید معاملات ہیں، اور اس کو سننے کے بعد انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن آخر میں یہ بندہ کہنے لگا یہ حساب کون لے گا، یہ سب کچھ کس کے اختیار میں ہوگا؟ تو عبداللہ ابن عباس کہنے لگے کہ اللہ ہمارا حساب لے گا۔ کہنے لگا فزت ورب الکعبہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ شخص جھوم اٹھا، جھومنے لگا اور کہنے لگا فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم پھر تو میں کامیاب ہو گیا، اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یہی امید ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر اور تقوی بھی ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، اور اسی امید کے ساتھ اور اسی تقوی کے ساتھ اس رمضان کو بھی اور پوری زندگی کو ہمیں گزارنا چاہیے۔ اور اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ اس سے پہلے بھی لوگ جنت میں جائیں گے، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی سزا پوری کر کے جنت میں جائیں گے، پھر اس کے بعد بہت سارے ایسے ہیں کہ نیک لوگ ان کی سفارشیں کریں گے تو جنت میں چلے جائیں گے، پھر جب سفارشیں ختم ہو جائیں گی لوگ اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اپنی ایک مد نکال کر جنت میں داخل کریں گے، اس کے بعد آخری بندہ نکلے گا جہنم سے، اور اس آخری بندے پر دیکھیں اس سے پہلے شاید کروڑوں لوگ جنت میں جا چکے ہوں، اور یہ سب سے آخر میں نکلا، مطلب ان سب سے کم اعمال ہیں اس بندے کے، لیکن اللہ کی شفقت کتنی، اس کی رحمت کتنی، اس نے اس کو جہنم سے باہر نکالا، کوشش کی، اس نے گھسڑتا ہوا جہنم سے باہر آ گیا، اور باہر آ کر نا تھوڑا دور جا کر پیچھے جہنم کی طرف دیکھتا ہے اور دیکھ کر کہتا ہے بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے تجھ سے مجھے بچا دیا۔ اس کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ میں خود تو نہیں نکل سکتا، مجھے اللہ نے نکالا ہے نا، تو کہنے لگا بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے بچا دیا۔ اب یہ بیٹھا ہے، کچھ دیر کے بعد یہاں پر چونکہ جہاں بیٹھا ہے حدیث سے معلوم ہوتا ہے یہاں پر دھوپ ہے، کوئی پانی میسر نہیں ہے، یہاں پر ساتھ ایک درخت دیکھا اس نے جس کے نیچے چھاؤں موجود ہے اور پانی بھی ہے، کہنے لگا اللہ مجھے نا اس درخت کے نیچے آپ مجھے جگہ دے دو، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں اگر تجھے اس درخت کے نیچے جگہ دے دیتا ہوں پھر تو کچھ اور مانگنا شروع کر دے گا، کہ اللہ یہ تیرا اور میرا معاہدہ ہے، کچھ نہیں مانگوں گا تجھ سے، میں کچھ نہیں مانگوں گا تجھ سے، یہ تیرا اور میرا معاہدہ ہے، اگر تو مجھے اس درخت کے نیچے جگہ دے دینا پھر میں یہی رہوں گا، پھر اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ اس کو اس درخت کے نیچے کر دیں گے، اس کے سائے میں بیٹھے گا، راحت ملے گی، سکون ملے گا، پینے کے لیے پانی میسر ہوگا، کو جان میں جان آئے گی، دائیں بائیں دیکھے گا تھوڑا آگے ایک اور درخت ہے بڑا خوبصورت، کچھ دیر تو آرام سے بیٹھا رہے گا لیکن پھر صبر نہیں کر پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کہا یہ صبر نہیں کر پائے گا کیونکہ جو چیز آگے یہ دیکھ رہا ہے نا وہ اس کو صبر نہیں کرنے دے گی، جنت دیکھ رہا ہے نا وہ اس کو صبر نہیں کرنے دے گی۔ اللہ وہ سامنے ایک نیا درخت ہے بڑا خوبصورت، اس سے زیادہ خوبصورت ہے، آپ مجھے اس کے نیچے کر دو۔ اللہ کہے گا تو نے تو کہا تھا میں کچھ نہیں مانگوں گا، اللہ اس کے بعد نہیں مانگوں گا کچھ، اللہ تعالیٰ اس درخت کے نیچے اس کو کر دیں گے، وہاں جا کر مزید راحت ملے گی، پھر ایک اور درخت دیکھے گا، پھر اللہ سے مطالبہ کر دے گا، اللہ کہیں گے تو نے کہا تھا کچھ نہیں مانگوں گا، اللہ ایک بار بس، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا، اللہ پھر اور قریب کر دیں گے۔ وہ درخت جنت کے سب سے قریب ہوگا، اتنا قریب ہوگا کہ یہ جنتیوں کو موج مستی کرتے ہوئے دیکھے گا، یہ ان کو گفتگو کرتے ہوئے ان کی آوازوں کو سنے گا، یہ جنت کے نظارے دیکھے گا، اور پھر کہے گا کہ اللہ اس کے دروازے میں بٹھا دو مجھے۔ اللہ کہیں گے تو نے تو کہا تھا کچھ نہیں مانگوں گا، اللہ بس اب کچھ نہیں مانگوں گا، آخری بار۔ اللہ کہیں گے
اگر میں تجھے دنیا، جتنی بڑی دنیا تھی نا اتنا اور اس سے ڈبل اگر میں تجھے یہاں جگہ دے دوں جنت میں تو کافی رہے گی تیرے لیے، پھر تو نہیں مانگے گا کچھ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بندہ اللہ سے کہے گا اللہ تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو رب ہے، اللہ تو میرا مذاق اڑاتا ہے، اللہ تو میرا مذاق اڑاتا ہے، میں جہنم سے نکلا تجھ سے مطالبات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، یہ میری شان کو لائق نہیں، اور میں تیرا مذاق نہیں اڑاتا، میں تجھے واقعی ہی اتنی جنت دینے والا ہوں۔ یہ بات کر کے عبداللہ ابن مسعود، ان کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں اور رو بھی رہے ہیں اور ہنس بھی رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اس کیفیت کی کیا وجہ ہے؟ کہا یہ بات بیان کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ صحابہ نے پوچھا آپ کیوں مسکرائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اس نے کہا نا اس بندے نے اللہ تو میرا مذاق اڑاتا ہے، اللہ بھی مسکرا دیے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بھی مسکرا دیا۔ اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، وہ رب جو بڑا ہی کرم کرنے والا، بڑی رحمت کرنے والا ہے، تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اس رب کو چھوڑ کر تو شیطان کے پیچھے لگتا ہے جو تجھے دھوکہ دیتا ہے، اپنے نفس کے پیچھے بھاگتا ہے جو تجھے برباد کر دینے والے ہیں۔ اس رب کو چھوڑ کر تو دنیا میں جگہ جگہ اپنے سر کو ٹکاتا ہے جن کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، حالانکہ اللہ سارے اختیارات کا مالک ہے۔ اللہ کی رحمت کے واقعات کو پڑھیں، ان احادیث کو پڑھیں جس میں اللہ کی رحمت تمہارے لیے نمایاں ہو جائے، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہونی چاہیے، اور پھر اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ تو اپنے بندوں کو بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا ہی معاف کر دینے والا ہے۔ وہ صرف بندے کا انتظار کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ آئے، یہ ایک قدم آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بندہ ایک قدم آتا ہے، اللہ 2 قدم آتا ہے، بندہ 2 قدم آتا ہے، اللہ 4 قدم آتا ہے، یہ ایک بالشت آتا ہے، اللہ 2 بالشت آتا ہے، یہ چل کر آتا ہے، اللہ دوڑ کر آتا ہے۔ یہ ایک لوگوں کے سمجھنے کے لیے یہ بات کی گئی، ورنہ اللہ کے دوڑنے کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ اس کو سبقت مراد لی جائے گی کہ جتنی کوشش یہ اپنی توبہ کے لیے کرتا ہے اس سے زیادہ جلدی اللہ اس کو معاف کرتا ہے، اور اللہ کو یہی مطلوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوے کے لیے سارے لوگ تیار کھڑے، ایک شخص آتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہتا ہے اگر میں اب اسلام قبول کر لوں میرا اسلام قبول ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں تیرا اسلام قبول ہوگا۔ میدان جہاد کے اندر اسلام قبول کرتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے، لڑنا شروع کر دیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اعمال میں کچھ بھی نہیں کیا، کوئی نماز کوئی روزہ نہیں، ایک کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو معاف کر دیا اور یہ جنت کا مہمان بن گیا۔ ایک کلمے کو ہی اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے، اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، تو وہ ایک کلمہ انسان کے لیے کافی ہوتا ہے اس کی معافی کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کے گناہوں کے رجسٹر بھرے ہوئے، 99 رجسٹر بھرے ہوئے، رجسٹر بھی کتنے بڑے، جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی وہاں تک ان رجسٹروں کی لمبائی ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے کوئی نیکیاں نکالو، سارے چیک کیے جائیں گے، اللہ ان رجسٹروں میں اس کی کوئی نیکی نہیں، گناہوں سے پورے سارے، کوئی نیکی نہیں، کوئی تو ہوگی، پھر دیکھو، پھر دیکھا جائے گا، اللہ کوئی نیکی نہیں۔ اللہ کہیں گے ایک نیکی میرے پاس موجود ہے، اور وہ نیکی کیا ہے؟ اس نے بڑے اخلاص سے پڑھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ وہ جب اس ایک ورق کو دیکھے گا نا، کہے گا اللہ 99 رجسٹر، اس کا اتنا وزن، یہ ایک پرچی اس کے مقابلے میں کیا کرے گی؟ اللہ کہیں گے اس کو رکھو تو صحیح، اس کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، یہ ایک پرچی ان رجسٹروں پر بھاری ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ کون سی کائنات میں ایسی چیز ہے جو اللہ کے نام سے زیادہ وزن رکھتی ہو؟ تو اس لیے اللہ نے ہم پر بڑا انعام کیا، بہت بڑا انعام کیا کہ اللہ نے ہمیں رمضان دے دیا۔ اس سے بھی بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ روزانہ افطاری کے وقت اور ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔
اس سے بھی بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ اس مہینے میں ایک رات ایسی بھیجتے ہیں جس میں اللہ کی رحمت پورے جوش میں ہوتی ہے، اور اللہ اس میں بھی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہر عمل کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر یہ ایسا مہینہ کہ اللہ نے جس شخص کو دے دیا، پھر اللہ نے اس پر بڑی شفقت اور بڑی رحمت کی ہے۔ تو اس لیے اپنے معاملات کو، اپنی اوقات کو، اپنی گھڑیوں کو اللہ کے لیے صرف کرنا سیکھیں، اور ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ ایک اللہ کی ذات ہے جو میری خیر خواہ ہے، بس میں نے اللہ کو نہیں چھوڑنا تاکہ اللہ کی رحمت میرے اوپر رہے۔ اور اگر میں نے اللہ کو چھوڑ دیا اور اللہ نے مجھے چھوڑ دیا تو کائنات میں پھر کوئی مجھے سنبھالنے والا نہیں ہے۔ ہمارے ایک ایک سانس کا مالک اللہ ہے، ہمارے رزق کا ایک ایک ذرے کا مالک اللہ ہے، ہماری صحت جو ہمیں دی ہے یہ اللہ نے دی ہے، اور ان ساری چیزوں میں برکتیں بھی اسی وقت ہوں گی جب ہم ان ساری چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ تو اس لیے رمضان کا سب سے پہلا مقصد اللہ کی رضامندی ہونا چاہیے، بس اس سے بڑا کوئی مقصد نہیں۔ اگر آپ نے اپنے رب کو راضی کر لیا تو آپ نے رمضان سے فائدہ اٹھا لیا، نہیں کیا تو پھر آپ بدبخت رہے، بد نصیب رہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے لیے بد دعا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا، اور یہ دونوں شخصیات اللہ کے حکم سے یہ کام کر رہی ہیں۔ تو اس لیے اللہ کو راضی کریں، رات کی گھڑیوں میں اٹھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھیں، تسبیحات زیادہ سے زیادہ، روزے رکھیں، روزوں میں گناہوں سے بچیں، اپنی عادت بنائیں مستقل روزوں کے بعد بھی گناہوں سے بچنے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کے اعمال کو قبول کرے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے 100 درجے ہیں، 100 حصے ہیں۔ اللہ نے اس دنیا میں، اس کائنات میں ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ اتارا صرف۔ اس ایک حصے کی وجہ سے مائیں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں، باپ اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں، جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں۔ اس ایک حصے کی وجہ سے زمین سے جو فصلیں نکلتی ہیں، جو درخت نکلتے ہیں، اس ایک حصے کی وجہ سے ہیں۔ آسمان سے بارش برستی ہے تو اس اللہ کی رحمت کے ایک حصے کی وجہ سے جو اس نے دنیا میں بھیجا۔ الغرض دنیا میں جو بھی راحت کا سامان ہے وہ اللہ کی رحمت کے اس ایک حصے کی وجہ سے ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی 99 حصے اللہ کے پاس موجود ہیں، ابھی 99 حصے اللہ کے پاس موجود ہیں جو اللہ نے قیامت کے دن اپنے خالص بندے جو جنت میں جائیں گے نا ان کے لیے رکھے۔ آپ تصور کریں ذرا، ایک حصہ دنیا میں اتارا گیا تو ہر طرف شفقت ہے، محبت ہے، رحمتیں ہیں، راحت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ اس ایک حصے کی وجہ سے جو بھی خوشی آپ کو دنیا میں نظر آتی ہے نا وہ اللہ کی رحمت کے اس ایک حصے کی وجہ سے ہے۔ اور ابھی 99 حصے اللہ کے بندوں کے لیے جو جنت میں جائیں گے۔ اگر میں کہوں نا تصور کریں تو آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کی رحمت وہ کیا ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں اللہ کے رحمت کے نظارے ایسے، اس کی نعمتیں ایسی نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ کسی کان نے کبھی سنی، نہ کسی دل میں اس کا خیال پیدا ہو سکتا ہے۔ تم سوچو جتنا اچھا سوچ سکتے ہو، تمہارے دل میں ان نعمتوں کا خیال پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس جنت کے ایک ذرے کی بھی کیفیت کو تم نہیں جان سکتے، اتنا شاندار ماحول ہے۔ تو اس لیے
اگر ہم یہاں پر راحت اور سکون میں ہیں، اللہ بہت ساری نعمتیں ہمیں دیتا ہے، کھانے پینے کے علاوہ اللہ نے ہمارے جسم کو صحیح سالم رکھا نا، اللہ کا بڑا انعام ہے ہمارے اوپر۔ اور وہی رب 99 حصے جب اپنی رحمت کے ہم پر قیامت کے دن کھول دے تو کس قدر خوش نصیب ہوں گے ہم لوگ۔ تو اس لیے اللہ کو راضی کریں، کوشش کریں اللہ کے دوست بن جائیں آپ۔ ہر وہ عمل جو اللہ کو پسند ہے، ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہے، ہمیشہ یہ خیال کرنا چھوڑ دیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچیں کہ اللہ کیا کہے گا۔ جب آپ اللہ کے لیے اپنے آپ کو عاجز کر دیں گے، اللہ آپ کو بلند کر دے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ دنیا میں اس کو بلند کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہوتی ہے، لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں، لوگ اس سے گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ اس لیے کیونکہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے رمضان کی گھڑیوں کو آپ ہر لحاظ سے اس کو اپنے لیے ایک بڑی غنیمت جانیں اور اس کا اچھا استعمال کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بیماروں کے لیے کہا گیا ہے، خصوصاً ایک ساتھی ہے ان کا بھتیجا، وہ مسلسل کچھ ایام سے وینٹیلیٹر پر ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے سمیت جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور سابقہ 2 خطبات سے آپ سے راشن کے حوالے سے جو ہے وہ آپ سے کہا گیا ہے، تو پچھلے خطبے میں بھی آپ نے تعاون کیا تھا، لیکن ابھی اتنا نہیں ہے کہ ہم لوگوں میں راشن تقسیم کر سکیں۔ شاید رمضان کا انتظار کر رہے تھے کچھ لوگ، اس لیے تو اگر ہم جتنے پیسے جمع ہوئے ہیں اس کا راشن لیں تو شاید کوئی 10 12 15 راشن آئیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو پیچھے ساتھی موجود ہوں گے، آپ اپنا تعاون جمع کروا کے جائیں تاکہ وہ غریب لوگ، خصوصاً ہمارے بہت سارے نمازی ایسے ہیں جو سفید پوش ہیں، ہم ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ بیمار ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی بیماری کے جو اخراجات ہیں اس کو اچھے طریقے سے وہ مینیج کر سکیں۔ اور آپ سے میں نے کہا تھا کہ 1 سے 2 لوگ ایسے ہیں ہمارے نمازیوں میں جو مقروض ہیں، ہماری کوشش ہوگی کہ یہ سارے کام کرنے کے بعد اگر کچھ بچے تو ان کے قرضے کو بھی ادا کر دیا جائے۔ تقریباً 2 سے 3 سال ہو چکے ہیں وہ اپنی آمدن سے اس قرضے کو ادا نہیں کر پا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں دے، ہمارے ہر عمل کو، ہمارے دیے ہوئے ہر ذرے کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں مقبول کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔